علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 15 آپ کے پیش خدمت ہے۔ جہان کے منہ سے داماد کا لفظ سن کر لغاری انکل بامشکل مسکرائے۔ حیا نے ایک نظر اپنے ابا پر ڈالی جو لمحہ بھر کو گمسم سے ہو گئے تھے مگر جلد ہی سنبھل گئے۔ مجھے خوشی ہے جہان کہ تم آئے ہو، حالانکہ وہ دراصل کسی اور بات پر خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اگر اب بھی نہ آتا تو حیا نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر حیا کو ایسے دیکھا جیسے دونوں ہمیشہ ایسے ہی آئیڈیل کپل کی طرح باتیں کرتے ہوں۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی کہ دوبارہ مسکرا نہ سکا۔ بعد میں وہ سارا وقت محتاط انداز میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کی اتنی جرأت نہ تھی کہ حیا کو ایک نظر دوبارہ دیکھ سکے جو اب اپنے شوہر اور باپ کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس سا پہر جہان نے تینوں کی مہمانداری بہت اچھے طریقے سے کی۔ ٹاپ کپی اور آیا صوفیہ کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا جب وہ اتنے اعتماد سے چل رہی تھی۔ جہان، تم ان لوگوں کو ڈراپ کر کے ابا کو اپنے ساتھ ہی گھر لے جانا، میں بعد میں آ جاؤں گی، مجھے کچھ کام ہے۔ ان کے جانے کے بعد حیا مسجد کے گیٹ کے اندر چلی آئی۔ اسے کام کوئی نہیں تھا، بس کچھ تنہائی چاہیے تھی۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب ایک سراب تھا۔ رہ رہ کر اس کے کانوں میں اس آیت کا جملہ گونجتا تھا، اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا۔ اس نے بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کو نہ کی تھی۔ اسے کبھی اس بات سے فرق نہ پڑا تھا کہ اللہ اسے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ وہ بنی رہی جیسا وہ خود کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جن دنوں اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اس نے دوپٹہ بالکل ہی گردن میں لینا شروع کر دیا۔ شروع میں ابا نے اسے بہت ڈانٹا، تایا فرقان بھی ناراض ہوئے، لیکن جب وہ سنی انسنی کرنے لگ گئی تو سب نے ہی کہنا چھوڑ دیا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا اور ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ سائمہ تائی اس کے بارے میں ہر جگہ نازیبہ باتیں کہتی تھیں، اور اغوا کرنے والوں میں سے ایک شخص نے اس کے بازو پر وہ لفظ لکھ دیا تھا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالتے۔ اس نے اب جانا کہ اسے اب نور جب ملے گا جب وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے، تبھی اس کے اندر کی دنیا روشن ہوگی۔ اس نے دل میں سوچا، آخر انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کی بات کو پہلی دفعہ میں ہی ہاں کیوں نہیں کہتا؟ اللہ کے حکم پر پہلی مرتبہ ہی سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب آخر منہ کے بل گرنے کے انتظار میں کیوں رہتے ہیں؟ یہی نیلی مسجد کے گنبدوں کو گواہ بنا کر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ جب وہ گھر آئی تو پھپھو اور ابا لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حیا کچن میں چائے بنانے کے لیے آ گئی۔ جہان بھی اس کی مدد کو آیا۔ ساتھ ہی بولا، تمہاری پڑھائی کا تو حرج ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے ادلار میں۔ ڈورم آفیسر نے طلبی تو کی ہوگی؟ نہیں، ڈورم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں۔ ہاں، کلاسز کا حرج تو ہوا ہے، 5 دن تو سپرنگ کی بریک میں شامل ہو گئے تھے، اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگ گئی ہے۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی چھٹی کی گنجائش ہے۔ ایگزامز کب ہیں تمہارے؟ مئی کے آخر سے لے کے جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید ترکی گھومنے کے لیے ہے۔ ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں۔ کوئی قطر جا رہا ہے، کوئی پیرس۔ ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک ابا کے علاج کے لیے۔ تم چلنا چاہو تو تم بھی چلو۔ آئیڈیا اچھا ہے جہان، سوچ کے بتاؤں گی۔ وہ ٹرے لے کے باہر آ گئی۔ پھپھو ابا سے بول رہی تھی، میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید اتنی جلدی یہ ممکن نہ ہو۔ بہتر ہے ہم غیر رسمی انداز میں ہی رسم کر لیں۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھی تبھی وہ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے ایک سلور ٹرے اٹھائی جس میں سرخ فیتہ رکھا نظر آ رہا تھا۔ چائے کا سامان ٹیبل پر رکھ کر حیا کھڑی ہو گئی۔ آیا سرخ فیتے کے دونوں سروں پر ایک ایک انگوٹھی بندھی تھی۔ پھپھو بولی، ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں، فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھپھو پاس آئیں۔ ہاتھ بڑھانے پر حیا نے جیسے خواب کی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی۔ یہ ایک سادہ پلاٹینیم بینڈ تھا۔ سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ انہوں نے جہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ پھپھو اس کی پیشانی چوم کر دعا دے رہی تھی۔ ابا نے بھی اٹھ کر گلے سے لگایا۔ تم کیوں چپ ہو برخوردار؟ ابا شاید جہان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے۔ وہ بہت خوش تھے۔ اسی شام ابا نے واپس جانا تھا۔ جہان ابا کو چھوڑنے گیا، پھپھو اپنے کام نمٹانے لگی، تبھی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئے ہیں، کوئی پیغام ہو تو دے دیجیے۔ جہان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید، میں اسے رات میں کال کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی فون رکھ دیا گیا۔ جہان واپس آیا تو بہت اچھے موڈ میں تھا۔
یوں کرو حیا، 2 کپ کافی بنا لاؤ، میں کچھ موویز لایا ہوں، بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ اوکے لاتی ہوں، تمہارے لیے فون آیا تھا، کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید وہ رات میں کال کرے۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا؟ اور کیا کہا اس نے؟ اور تو کچھ نہیں کہا، کافی لے کے آتی ہوں۔ نہیں نہیں رہنے دو۔ جہان بہت مسترب انداز میں صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ تم حیا ایسا کرو سو جاؤ، تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا، میں ذرا کام کر رہا ہوں۔ حیا تو سوچے بیٹھی تھی کہ جہان سے لندن کی ٹرپ کا پروگرام ڈسکس کرنا ہے، اتنا پریشان تھا کہ وہ چپ چاپ سونے چلی گئی۔ اگلی صبح فجر کے لیے اٹھی تو جہان اسی طرح صوفے پہ بیٹھا تھا، غالباً کسی ضروری فون کا انتظار کر رہا تھا۔ اس روز وہ حالے کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے ایوب سلطان جامعہ آئی ہوئی تھی۔ وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی۔ انصاری محلے میں وہ ایسے اسکارف لینے آئی تھی جو سادہ ہوں، ایسے شوق نہ ہو کہ ہر کسی کی توجہ گھیر لیں۔ اب اس نے کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا، جہان اس کا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ حالے واپسی پر جواہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شور؟ حالے نے حامی بھر لی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور بدلے کی توقع کے بغیر مدد کرتے ہیں۔ ٹاکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی، اسٹاپ چھوڑ کے دوسرے پر اتر گئیں۔ اسٹیشن سے باہر ہی جواہر شاپنگ مال تھا۔ حالے کچھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی اور وہ بالائی فلور پر فون ریپیئرنگ شاپ پر آ گئی۔ 5-10 منٹ کا کام ہے میم، آپ کاؤچ پر بیٹھ جائیں، میں بھی کر دیتا ہوں۔ ترک دکاندار نے اس کے فون کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا۔ وہ ایک میگزین اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگی، پھر اس نے الجھن سے حیا کو پکارا، میڈم یہ لگا رہنے دوں؟ کیا؟ آپ کے فون میں GPS ٹریسر لگا ہے، اسے لگا رہنے دوں؟ ٹریسر؟ میرے فون میں ٹریسر ہے؟ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ جس کسی نے یہ ٹریسر ڈالا ہوگا وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ حیا پلک جھپکے بنا اپنے موبائل کے اندر لگے ناخون برابر باریک ٹریسر کو دیکھے گئی۔ وہ سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسرز لگوائے ہوں گے، تبھی۔ یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے میم، وہ جب چاہے اس سے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ حیا چند لمحے کو رکی، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، پھر اس نے کہا اسے لگا رہنے دو۔ ایک ٹریسر نکالوں گی تو وہ 10 اور ڈال دے گا، بہتر ہے میں اسی سے اسے دھوکہ دیتی رہوں۔ میں ہر جگہ اس فون کو ساتھ لے کر نہیں جایا کروں گی، خصوصاً ایسی جگہ جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ ویری اسمارٹ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈبی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ لڑکے نے بہت احتیاط سے ٹریسر نکالا اور ایک ڈبی میں ڈال کر حیا کو پکڑا دیا۔ ویکینڈ پر حیا بیوقدہ آئی، عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان ماری، لیکن پزل باکس نہ ملا۔ عائشہ وہ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہیں عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ عائشہ بولی، ملازمہ تو کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے باکس دیکھا بھی نہیں ہوگا، پھر کہاں ڈھونڈیں؟ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا، وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے، اس نے تمہیں بتانے سے مجھے منع کیا تھا۔ بہارے بولی، اس بات پر حیران رہ گئی، مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کہاں رکھا ہے، میں تمہیں لا کر دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم باہر کو بھاگی، وہ دونوں اپنی جگہ کھڑی رہیں۔ چند منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا۔ یہ لو، یہ رہی تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے، اس نے جھک کر ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور عائشہ تم بھی اس کو ڈانٹنا مت۔ ٹھیک ہے حیا، اور تم نے اسکارف کب سے لینا شروع کر دیا؟ تم پر بہت اچھا لگتا ہے، اب اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی۔ سبانجی واپس آ کر حیا نے سب سے پہلے معتصم کو جا کر پزل باکس دکھایا۔ معتصم نے جلی ہوئی لکڑی پر لکھے ہوئے سنہری حروف پڑھے۔ مارکڈ آن ہومرز ڈاؤٹس اے اسٹک وتھ ٹوئن اسپاؤٹس، ہومر کے شبہات پر نشان زدہ اسٹک۔ یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے، مگر پتہ نہیں کیسے نشان۔ نشان تو کسی لکھے ہوئے کام پر ہی لگایا جاتا ہے، کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ حیا نے پوچھا۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں جو بھی مشتبہ حصہ ہوتا ہے اس پر اوبلسک کا نشان بنایا جاتا ہے۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے، اس طرح کہو نا۔ حیا نے پزل باکس کی سلائڈز اوپر نیچے کیں، اوبلسک کا لفظ لکھا مگر باکس جامد رہا۔ تھک ہار کے اس نے اپنا پزل باکس اٹھایا اور کمرے میں چلی آئی۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پر آ گیا تھا، گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہ اور حالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھیں۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تمہاری صلح ہو گئی ہے اس سے؟ حالے نے پوچھا۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو چکی ہے حالے، اب تو بہت کچھ بدل چکا ہے۔ حیا نے اپنا ہاتھ آگے کر کے دکھایا۔ پلاٹینیم کی رنگ رات کی روشنی میں خوب چمک رہی تھی۔ وٹ؟ تمہاری منگنی ہو گئی جہان سکندر سے اور تم نے بتایا بھی نہیں؟ حالے خوشگوار حیرت سے بولی۔ مگر ہماری شادی منگنی سے بھی پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے،
لمبی کہانی ہے، بعد میں سناؤں گی۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر پتہ چلا جہان تو 6 بجے ہی آف کر گیا تھا۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سارا قصہ سناتی ہوں۔ ٹاکسم اسکوائر پر آئیں تو شام میں ہونے والی بارش کی وجہ سے گیلی سڑک چمک رہی تھی۔ حیا کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلی گھاس کے قطعے زمین پر جم گئیں، جنہیں 2 گزرگاہیں سلیب کے نشان کی طرح کاٹ رہی تھیں۔ اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز۔ ہاں، میٹرو لائنز، ریلوے لائنز، ریلوے اسٹیشن۔ ایک ایک کر کے اس کو پوری پہیلی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اوبیلس کا نشان، تقسیم، ٹاکسم، پورے 6 حروف، یقیناً یہی حرف پزل باکس میں لگانے تھے۔ یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ حالے نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ نظر جب اس شخص پہ پڑی تو گویا برف کا مجسمہ بن گئی۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبد الرحمن پاشا۔ آنے کے ساتھ وہ اسے کتنی ہی تصویروں میں دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جس انداز سے مسکرا رہا تھا، اسے صاف ظاہر تھا وہ بھی اسے پہچان چکا ہے۔ چلو جلدی سے اسٹریٹ میں چلتے ہیں۔ حالے کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے مڑ گئی۔ ایک کافی شاپ میں جا کر دونوں رکیں۔ پھر حالے بولی، پتہ نہیں کون تھا یہ؟ ہاں، پتہ نہیں کون تھا، حیا نے لاتعلقی سے کہا۔ ان کے پیچھے وہ کب کافی شاپ میں داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دم ہی حیا کی نظر سے پڑی۔ حالے، وہ ادھر ہی آ گیا ہے، اس نے سراسیمہ ہو کر کہا۔ حالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بولا، کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جہان سکندر؟ اس شخص نے لمبی سرمئی برساتی پہن رکھی تھی، اچھا خاصا لہیم شہیم آدمی تھا۔ فریم لیس گلاسز کے پیچھے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ حیا نے اپنا خوف چھپاتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا، جی ضرور بیٹھیے۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی۔ پاشا کے لیے یہ حملہ قطعاً غیر متوقع تھا۔ اگرچہ اس نے فوراً چہرہ پیچھے کیا، تب بھی کچھ نہ کچھ کافی اس کے رخسار پر لگ گئی تھی۔ دوسرے گاہک اور ویٹرز تیزی سے اس طرف لپکے۔ حیا نے حالے کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے باہر بھاگی۔ برگر کنگ سامنے ہی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ مگر تمہیں اس پر کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی حیا؟ تم خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا مطلب یہ تھا کپ چھوڑو اور باہر نکلو۔ اندھا دھند دوڑتے ہوئے دونوں استقبالیہ کاؤنٹر پہ آ کر رکیں۔ وہاں موجود لڑکا بھی گھبرا گیا۔ میڈم، جہان یہاں نہیں ہے۔ وہ سمجھا وہ دوبارہ جہان کا پوچھنے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حیا نے پھولے سانس سے کہا۔ تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہو؟ کچن میں تو نہیں، پینٹری میں بیک ڈور ہے، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ رہا دروازہ۔ ابھی باہر نکلنے کا تو فائدہ نہیں، گورسل تو رات کو 1:30 بجے آئے گی، تب تک یہیں بیٹھتے ہیں۔ ویسے اب میں سوچ رہی ہوں حیا، تم نے ٹھیک ہی کیا۔ استقلال جدیسی میں اکثر ایسے ڈرنک لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، عجیب حرکتیں کرتے ہیں وہ لوگ۔ تبھی تو میں نے کافی الٹی تاکہ وہ فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ اب بتاؤ یہ منگنی کا کیا قصہ ہے بھائی؟ جب تک گورسل کے آنے کا ٹائم ہوا وہ تمام قصہ سنا چکی تھی۔ بہت دیر سے سبانجی پہنچی، کمرے میں آ کر حالے تو سونے چلی گئی۔ حیا نے اپنی میز کے دراز میں وہ ڈبیا چیک کی جس میں اس نے جی پی ایس ٹریسر ڈال کے رکھا تھا۔ ڈبیا اسی طرح دراز میں رکھی تھی۔ پھر پاشا کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اس نے الماری سے اپنا پزل باکس نکالا اور دھڑکتے دل کے ساتھ سلائیڈز اوپر نیچے کیں۔ ٹاکسم کا آخری حرف ایم جیسے ہی جگہ پہ آیا، کلک کی آواز کے ساتھ ہی باکس کھل گیا۔ اس نے میجر احمد کا پزل حل کر لیا تھا، وہ باکس کھول چکی تھی۔ اس دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا۔ کاغذ پر صرف ایک جملہ تحریر تھا، 2 فل اسٹاپس انڈر دا کی، چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپس۔ اس نے بے یقینی سے یہ سطر پڑھی۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ اپریل فول؟ کیا اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اس نے اتنی محنت کی؟ کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا چھوٹا 6 کا ہندسہ لکھا تھا۔ اس نے کاغذ پلٹا، پشت پر وسط میں ایک بار کوڈ چھپا ہوا تھا۔ اس قسم کے بار کوڈ اکثر شیمپوز، لوشن وغیرہ کے ڈبوں میں ایسے ہی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھلا اس بار کوڈ کا وہ کیا کرے گی؟ حیا نے کاغذ نکال کر باکس کو چیک کیا۔ اس میں لوہے کی ایک لمبی اور عجیب وضع کی چابی رکھی ہوئی تھی۔ چابی کے نیچے موجود لکڑی پر 2 موٹے موٹے نقطے لگے تھے، ان کے درمیان لکھا تھا ایمینٹ، EMANET۔ پھر کوئی پزل، پھر پہیلیاں، چابی تلے 2 فل اسٹاپ۔ اب وہ ان کا کیا کرے؟ کاش یہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پہ مار سکوں۔ یہ چابی کس شے کی تھی؟ کسی کمرے کی، کسی گاڑی کی، کسی گھر کی؟ اگر پہاڑ کھود کر یہ مرا ہوا چوہا ہی نکلنا تھا تو بہتر تھا وہ اسے توڑ ہی لیتی، یہ اچھا مذاق تھا۔ اس نے خفگی سے باکس بند کر کے رکھ دیا۔ دل ہی دل میں وہ بہت کوڑ رہی تھی، ایک چابی سے کوئی اور پزل باکس کھلے گا، اس سے کوئی اور، اس سے کوئی اور۔ کیا وہ ساری زندگی بند تالے ہی کھولتی رہے گی؟ اچھا مذاق تھا یہ۔ پھر وہ ساری سوچیں ذہن سے جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی۔ بہت اچھا کیا جو اس پہ کافی الٹ دی، وہ اسی قابل تھا۔ پاشا دیکھنے میں ایک عام سا آدمی لگتا تھا، درمیانے درجے کا۔ بہاریں اس کی جس قدر تعریفیں کرتی تھی، اس طرح کا تو وہ نہیں تھا۔ عبد الرحمن نے چابی کی ہول میں گھمائی اور الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے پزل باکس رکھا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے پٹ بند کر کے وہ باہر آیا۔ بہارے گل؟ بہاریں کافی دنوں سے اسی آواز کے منتظر تھی، مگر اپنی مصروفیات میں عبد الرحمن کو اپنی الماری کھولنے کا موقع شاید آج ہی ملا تھا۔ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔
عبد الرحمن کی آواز سن کر تابیداری سے اٹھی اور سر جھکائے مؤدب انداز میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلی گئی۔ وہ ابھی ابھی ہوٹل سے آیا تھا۔ کیا بہار گل مجھے بتانا پسند کریں گی وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں بتانا پسند کروں گی، بہارے نے سادگی سے جواب دیا۔ میں نے وہ پزل باکس حیا کو دے دیا۔ کس کی اجازت سے؟ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبد الرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی۔ چند لمحوں کو اس نے اسے دیکھا، پھر اس کے سامنے بیٹھا۔ بہارے، کیا تم نے مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی آخرت اچھی نہیں ہوتی، عائشہ گل کہتی ہے۔ پھر تو بہارے، مجھے تمہارے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ بہارے کے کندھوں پر ایک دم بھاری بوجھ آ گیا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ کبھی مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ عبد الرحمن، تم سچ بولنے والی بہار گل پر اعتبار کر سکتے ہو، پورا عدلار بلکہ پورا ترکی بھی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہار گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے جب تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو، تم کہو کون عبد الرحمن، کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، دیکھو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ وہ ایک دم ہنسا۔ لیکن میں تو تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے، اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ وہ تمہیں بالکل پسند نہیں کرتی، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی اور ہینڈسم نہیں لگتا۔ سنو عبد الرحمن، حیا کے باکس کی پہیلی کس نے لکھی تھی؟ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے بہارے؟ حیا نے مجھ سے کہا کہ میرے باکس پہ لکھی ہوئی پہیلی اور اس کے باکس پہ لکھی ہوئی پہیلی ملتی جلتی سی ہیں۔ کیا جواب دیا بہارے؟ میں نے کہہ دیا عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت بندے ہوتے ہیں۔ حیا کے موبائل پر کسی پاکستانی نمبر سے فون آ رہا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ حیا؟ میجر احمد کا وہی نرم ٹھہرا ہوا انداز۔ اب وہ اس سے چڑتی نہیں تھی، بس بات ذرا احتیاط سے کرتی تھی۔ وعلیکم السلام، میری خیریت تو آپ کو پتہ لگتی ہی رہتی ہوگی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں؟ جی، مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کو اور پاشا کو میرے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ آپ غصے میں لگتی ہیں، خیریت تو ہے؟ کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں کتنی پہیلیاں بوجھوں؟ میں معذرت خواہ ہوں، بعض چیزیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ انہیں بہت رازداری سے کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غلط شخص کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ ویسے یہ 1 گھنٹے کا کام تھا، آپ نے اتنے دن لگا دیے۔ خیر، آپ کا پزل تو میں حل کر ہی لوں گی، مگر کیا گارنٹی ہے آخر میں مجھے اپریل فول کے الفاظ نہیں ملیں گے؟ آپ مجھے اتنا غیر سنجیدہ سمجھتی ہیں؟ کیوں نہ سمجھوں، آپ ہی تو ہیں، خواجہ سرا بن کے ملتے تھے مجھے، کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پر؟ شرمندگی کیسی؟ میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا تھا، کوئی محفل تو نہیں لگائی تھی؟ مگر پھر بھی خواجہ سرا بننا بذات خود بہت عجیب ہے۔ کیوں عجیب ہے؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا، مگر آپ کے لیے نہیں۔ میں تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا، بس اسی دوران آپ مل گئیں۔ آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں؟ کبھی میرے آفس آئیے گا، میں آپ کو اپنے کام کی تفصیلات بتاؤں گا۔ آپ کے آفس تو میں کبھی نہیں آ رہی، مگر وہ امانت میں کیسے ڈھونڈوں؟ جو کچھ لکھا ہے اس پر غور کریں، وہ ڈولی کی امانت ہے اور وہ اسی کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل ثابت کر سکے۔ کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ کر دیکھیے گا، اس نے جتا کر فون بند کر دیا۔ استقلال جدیسی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ جہان اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ آج جب وہ ادھر آئی تو اس نے خواہش کی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس گلی کا اینڈ دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے وہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ تم اس روز 2 دفعہ آئی تھیں، بیک ڈور کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ورکر نے اسے پوری رپورٹ دے دی ہوگی، پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ ایسا سوال کرے گا۔ بولی، کوئی جاننے والا نظر آ گیا تھا، حالے اور میں اسے ملنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے بہتر سمجھا دوسری گلی میں چلے جائیں۔ ویسے بھی شٹل کے آنے تک ہمیں انتظار تو کرنا تھا نا۔ اگر کبھی پچھلی گلی میں کوئی جاننے والا ملے اور تمہیں استقلال میں آنا پڑے تو بے شک برگر کنگ کے اسی دروازے کو استعمال کر لینا، اس کے پچھلی طرف گھنٹی لگی ہے۔ چھوڑو اس بات کو، بتاؤ لندن کب جانا ہے تم نے؟ ہم اگلے ماہ جانے کا سوچ رہے ہیں، تب تک تم بھی فارغ ہو جاؤ گی۔ باقی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ترکی میں ہی گھومیں گے، کچھ قطر، پیرس وغیرہ جائیں گے۔ میں سوچ رہی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ بیوقدہ میں رہوں۔ گو کہ جہان کے ساتھ لندن جانے کا خیال کافی پرکشش تھا، مگر اس نے فوراً حامی بھرنا مناسب نہ سمجھا۔ او حیا، ڈونٹ ٹیل می کہ تم ابھی تک وہی رپورٹ لکھ رہی ہو۔ جہان کے منع کرنے پر حیا نے وہ رپورٹ لکھنا بند کر دی تھی، حالانکہ حالے کی ایک دوست یہ چھاپنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ پھر بھی اسے لگتا تھا اسے یہ سب کسی بااعتماد شخص سے شیئر کرنا چاہیے، اور میجر احمد سے بڑھ کر اسے کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ آج صبح ہی اس نے میجر احمد کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کچھ بات کرنا چاہتی ہے، مگر جواب نہیں آیا تھا۔ ایک دم ہی حیا کا فون بجا۔ اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا، میجر احمد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون رکھ دیا۔ جہان اتنا مہذب تو تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا، مگر وہ خود بتانا چاہتی تھی۔ بولی، میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا مجھے ان سے۔ بظاہر وہ سرسری انداز میں بولی۔ یہ سراسر جوا تھا، جہان کے موڈ کا کوئی بھروسہ نہ تھا، مگر وہ اس پہ بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ میجر احمد کون؟ جہان نے پوچھا۔
یہ پاکستان میں ہوتے ہیں، سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں، تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں۔ میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ آف کورس نہیں، کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک تو سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ لو بھائی حیا، یہ رہا وہ اینڈ گلاٹا، یہ ہے وہ ٹاور جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔